اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ اور کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن پس جس کا جی چاہے ایمان لے آئے وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اور جس کا جی چاہے انکار کر دے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ احاط بہم سرادقها گھیر رکھا ہے ان کو جس کے پردوں نے وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر پانی مانگیں گے وہ يُغَاثُوا بِمَاءٍ تو پلایا جائے گا ان کو ایسا پانی کالمہلی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا یشوی الوجوہ جو جلس دے گا اس کا منہ بئس الشراب بہت ہی برا ہے مشروب وساعت مرتفقہ اور بہت بری ہے وہ آرام گاہ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور کیے انہوں نے نیک عمل انا لا نضیع یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر من احسن عملا اجر اس شخص کا جس کا عمل اعلیٰ اور معیاری ہو اولئک لہم جنات عدن یہی لوگ ہیں کہ ہے ان کے لیے جنت سدا بہار تجری من تحتہم الانہار کہ بہتی ہے ان کے محلات کے نیچے نہریں یحلون فیہا من اساور من ذہب پہنائے جائیں گے ان کو وہاں سونے کے کنگن ویلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق اور پہنیں گے وہ لباس سبز رنگ کے جو بنائے گئے ہوں گے باریک ریشم اور موٹے ریشم کے متکئین فیہا علی الارائک تکیے لگا کر بیٹھیں گے وہ ان جنتوں میں اونچی مسندوں پر نعم الثواب یہ بہترین اجر ہے وحسنت مرتفقہ اور اعلیٰ درجے کی آرام گاہ ہے قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں قرآن ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے وہاں قرآن کافروں کا بھی ذکر کرتا ہے جہاں قرآن جہنم کی بات کرتا ہے وہاں قرآن جنت کی بات بھی کرتا ہے آج کے درس کے اندر بھی یہی اسلوب بتایا گیا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ اور کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے یہ جو وحی ہے قرآن کی شکل میں یہ تمہاری طرف سے برحق ہے تمہارے رب کی طرف سے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے لا اکراہ فی الدین دین میں جبر نہیں ہے دین میں جبر نہیں ہے دین میں بزور آپ کسی کو داخل نہیں کر سکتے اور سارے کے سارے لوگ وہ ہدایت پر بھی نہیں آ سکتے اللہ فرماتے ہیں اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا اگر اللہ چاہے تو اللہ سب کو اے پیغمبر آپ کی طرح بنا بھی سکتا ہے لیکن یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے اللہ اس طرح نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے آزمائش کے لیے اللہ نے ابلیس اور شیطان کو بھی اتارا ہے اگر سارے کے سارے لوگ جنت میں چلے جائے تو یہ تو سارا نظام معطل ہو جاتا ہے پھر جہنم پیدا کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے ابلیس کو آزمائش کے لیے یہاں پر اتارنے کا مقصد کوئی نہیں ہے اے امام الانبیاء آپ دعوت دے آپ کا کام دعوت ہے باقی ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے جس کے مقدر میں ہوگا مان لے گا جس کے مقدر میں نہیں ہوگا تو نہیں مانے گا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا یقیناً ہم نے مہیا کر رکھی ہے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ حدیث میں آتا ہے وہ آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے احاط بہم سرادقها گھیر رکھا ہے اس کو جس کے پردوں نے تو پردے ایسے نہیں ہوں گے جو ہماری مسجد کے پردے ہیں حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف کی روایت ہے فرمایا کہ ہر پردے کی موٹائی موٹی دیوار جتنی ہوگی جیسے 4 دیواریں آپ کھڑی کر دو اتنی اس کی موٹائی ہوگی پھر روایت میں آتا ہے کہ ہر دیوار کی موٹائی کتنی ہے فرمایا کہ ایک آدمی 40 سال تک چلے گا پھر بھی ایک دیوار کی موٹائی تک نہیں پہنچ پائے گا تو آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنی یعنی عظیم الشان اور کتنی سخت ترین آگ ہوگی
وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور اگر پانی مانگیں گے تو پلایا جائے گا ان کو ایسا پانی کالمہلی، جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ مہل کہتے ہیں جیسے زیتون کا تیل آپ پکا لے، اس کی نیچے جو چیز بچ جاتی ہے، بامحاورہ ترجمہ یعنی اس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جب وہ پانی وہ پئیں گے تو ان کی آنتیں جو ہے وہ باہر آ جائے گی۔ تو جب یہ پانی پئیں گے اس کے بعد ان کو جنت والوں کا نظارہ بھی دکھائیں گے کہ وہ تو نعمتوں میں ہوں گے، تو یہ ان سے عرض کریں گے کہ تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، تو یہ جواب میں جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کی نعمتیں اللہ نے کافروں پر حرام کی ہے، یہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ یشوی الوجوہ، جو جلس دے گا ان کے منہ کو، جو ہی منہ کے قریب لائیں گے نا ان کا منہ جل جائے گا۔ بئس الشراب، بہت ہی برا ہے مشروب، وساعت مرتفقا، اور بہت بری ہے وہ آرام گاہ، بہت بری جگہ ہے، جہاں اتنے عذابات ہوں گے تو بہت بری جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے ایمان والوں کا ذکر ہے، کیا خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو اور اعمال کو لے کر دنیا سے چلے جائیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کیے انہوں نے نیک عمل۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایمان پر سوچا تو ایمان کی وضاحت تو سامنے آ گئی کہ اللہ پر، رسول پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر۔ فرمایا کہ وعملوا الصالحات، نیک اعمال کے بارے میں جب میں نے سوچا تو 4 بڑے بڑے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور پھر باقیوں نے، بعض فقہاء نے ان کے ساتھ جہاد کو بھی شامل کیا ہے۔ فرمایا جس نے یہ اعمال کر دیے ہیں اور ایمان لے آیا ہے، باقی سارے اعمال اس کے ذیل میں ہیں، تو فرمایا جنت میں داخل ہوگا۔ تو نجات کا دار و مدار کیا ہے؟ 2 چیزیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ یہ کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ نماز کی کیا ضرورت؟ روزے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخش دے گا۔ تو یہ عامل الصالحات پھر اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، یقیناً ہم ضائع نہیں کرتے اجر اس شخص کا جس کا عمل اعلیٰ اور معیاری ہو۔ ایک شخص 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، صبح سویرے مسجد میں آتا ہے، اور ایک آدمی سویا رہتا ہے، کیا دونوں کو اللہ برابر رکھیں گے؟ اب ان لوگوں جو ایمان اور اعمال کو لے کر گئے ان کے لیے نعمتیں، اولئک لہم جنات عدن، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے جنت سدا بہار، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہے ان محلات کی نیچے نہریں۔ دنیا میں بھی راحت کا ذریعہ ہے، انسان ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان کو وہاں یہ نعمتیں ملے گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے ان کو وہاں سونے کے کنگن۔ دنیا میں تو سونا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ فرماتے نعمت کے طور پر ان کو سونے کے کنگن پہناؤں گا۔ بعض مفسرین نے اعتراض کیا ہے، کہا سونے کے کنگن کو پہننا دنیا میں بھی لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو وہاں اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ تو اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں ہر علاقے کا معیار الگ ہے، بعض علاقے میں لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن بعض علاقوں میں لوگ اس کو پہنتے بھی ہیں۔ پرانے زمانے کے بادشاہ کنگن پہنتے تھے، اسی طرح ریشم کا لباس بھی استعمال کرتے تھے۔ تو فرمایا اللہ انعام کے طور پر ان کو یہ سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ کسرا کا جب وہاں سے خزانہ لایا گیا تو اس میں بہت سارے کنگن بھی آئے، اور جو قالین لایا گیا قالین، تو اس میں بھی بڑے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان کو کاٹ دیا جائے، مالی غنیمت کے طور پر آیا تھا، اس کو کاٹ کر مجاہدین میں تقسیم کیا۔ اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کو عجائب گھر میں رکھا جائے، عجائب گھر کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جو چیز مل جائے اس کو مجاہدین کے درمیان مالی غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا جائے۔ اور حضرت صوفی صاحب نے لکھا ہے جہاں عجائب گھروں کا تصور ہے تو انہوں نے کہا کہ میسور کوئی جگہ ہے
کہا وہاں کے عجائب گھر میں پرانے زمانے کا پاخانہ بھی انہوں نے رکھا ہے، لوگ اس کے دیدار کے لیے بھی آتے ہیں، جہاں تصور ہو۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے ہیں، تو جنت کے اندر جو آخری جنتی داخل ہوگا وہ بھی بادشاہ ہوگا، اس لیے فرمایا کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنُّسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہ سبز رنگ کا لباس جو بنائے گئے ہوں گے باریک ریشم اور موٹے ریشم کے، یہ لباس بھی ان کو پہنایا جائے گا۔ اور دوسری جگہ آتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور وہاں حورے بھی ہم ان کو عطا کریں گے، کیونکہ دنیا کے آرام کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے، تو کہا وہاں بھی اللہ بیویوں کا بندوبست فرمائیں گے۔ اور دنیا کی جو نیک عمل بیویاں ہے، حدیث میں آتا ہے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ ہر جنتی کو دنیا کی دو عورتیں ملے گی، ایک وہ عورت جو اس کی اپنی ہوگی، اور دوسری وہ عورت جن کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی، ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ دو عورتیں جنتیوں کو ملے گی، جنت میں سردار ہوگی۔ شیخ ادریس صاحب نے یہ حدیث بیان کی تو وہاں ایک پٹھان اٹھا اور اس نے کہا کہ حضرت گل محمد کی ماں بھی جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ فرمایا خدا کی قسم میں جنت میں نہیں جاؤں گا، اس نے تو دنیا میں میرا بیڑا غرق کر دیا ہے، جنت کے اندر بھی یہ سردار ہوگی تو وہاں میرا کیا بنے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، تکیے لگا کر بیٹھیں گے وہ ان جنتوں میں اونچی مسندوں پر۔ یہ جیسے بادشاہ دنیا میں جو ہے نا اعلیٰ قسم کے مسندوں پر بیٹھتے ہیں، فرمایا ان کو بھی وہاں یہ مسند ملے گی۔ نعم الثواب، اللہ فرماتے ہیں یہ بہترین اجر ہے، وحسنت مرتفقہ، اور اعلیٰ درجے کی آرام گاہ بھی ہے۔ تو کافروں کا جو آرام گاہ ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور ایمان والوں کا جو آرام گاہ ہے اس کا ذکر کیا۔ تو قرآن نے دونوں قسم کے جگہوں کا ذکر فرما کر انسان کو کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب اختیار تیرا اپنا ہے، یہ جگہ اپنے لیے پسند کرتے ہو یا یہ دوسری جگہ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ پیغمبر کے وساطت سے ہم نے تمہیں یہ دونوں جگہ بتا دی ہے۔